رات کے 12 بج چکے تھے اور احمد ابھی سونے کی کوشش میں ہی تھا کہ اچانک اس کو لگا کہ چھت پر کوئی موجود ہے اور چل رہا ہے۔ اس نے پہلے تو سوچا کہ یہ اس کا وہم ہے اور شاید دیر بھر کی تھکان کی وجہ سے وہ ایسا محسوس کر رہا ہے، لیکن آواز حقیقت میں آ رہی تھی۔ باقاعدہ طور پر کوئی چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا، مگر کون؟ کیونکہ مکان میں تو احمد کے علاوہ کوئی اور موجود ہی نہ تھا، اور رات کے اس پہر کون ہوگا جو اس کے گھر کی چھت پر چل رہا ہوگا؟ کہیں کوئی چور تو نہیں؟ پہلا خیال یہی آیا احمد کے دماغ میں، لیکن وہ خیال بہت جلدی ہوا ہو گیا جب چلنا پھرنے کے ساتھ ایک اور آواز پر احمد نے غور کیا تو یہ آواز تو پائل کی ہے۔ کیا میں واقعی میں پائل کی آواز سن رہا ہوں؟ یہ میرے کان بج رہے ہیں؟ احمد نے خود سے سوال کیا، لیکن اب پائل کی آواز اور بھی واضح ہوتی جا رہی تھی۔ اس سب کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوا کہ احمد کو فیصل آباد کے قریب آباد ایک شہر سمندری میں نوکری کے سلسلے میں جانا پڑا۔ سب سے پہلا چیلنج احمد کا یہ درپیش تھا کہ اسے پرائے شہر میں رہائش کہاں اختیار کی جائے۔ اس لیے احمد نے ایک پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ کیا اور کرائے کے مکان کی تلاش کا آغاز کیا۔ پراپرٹی ڈیلر نے احمد کے مختلف گھر دکھائے، لیکن کہیں کرایہ زیادہ ہوتا تو کہیں احمد کو گھر پسند نہیں آتا۔ احمد تھا بھی کنوارا، تو اس کو کوئی اتنا بڑا گھر تو چاہیے نہیں تھا، تو اس کا تو ایک کمرے میں بھی چلتا نظام، لیکن اس طرح کا کوئی آپشن موجود نہ تھا۔ بالآخر پراپرٹی ڈیلر نے احمد کو ایک چھوٹا گھر دکھایا جو سائز میں بھی مناسب تھا، اور سب سے اچھی بات کہ اس کا کرایہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ احمد نے جب کرایہ سنا تو فوراً راضی ہو گیا۔ گھر کا نقشہ کچھ اس طرح تھا کہ سنگل سٹوری گھر تھا جس میں 2 کمرے تھے، ایک برآمدہ تھا، ایک صحن، اور صحن کے دائیں جانب کچن تھا اور بائیں جانب باتھ روم، اور صحن میں سے ہی سیڑھیاں اوپر چھت پر جا رہی تھیں، اور صحن کے آخر میں مرکزی دروازہ تھا جو گھر کے باہر گلی میں کھلتا تھا۔ کمرے تو 2 تھے، لیکن ایک کمرے کو تالا لگا ہوا تھا، اور احمد کو بتایا گیا تھا کہ اس میں مالک مکان کا کچھ ضروری سامان پڑا ہوا ہے، اور اس لیے یہ کمرہ وہ نہیں کھول سکتا اور نہ ہی استعمال کر سکتا ہے۔ احمد کو رہنے کے لیے ویسے بھی ایک کمرے چاہیے تھا، اور یہاں تو اس کو اتنا بڑا گھر مل گیا۔ اس نے حامی بھر لی، ایڈوانس وغیرہ دے کر وہ گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اس کا سامان ہے ہی کتنا تھا، ایک چارپائی، ایک صندوق جس میں کپڑے تھے، اور اس کے علاوہ کچھ ضروریات کی اور چیزیں، سب ایک ہی کمرے میں آ گیا۔ احمد ایک دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ شہر چھوٹا تھا لیکن مخلص لوگوں سے بھرا ہوا، سوائے اس کے محلے والوں کو جو اس کو نہایت عجیب نظروں سے دیکھ رہے کرتے تھے، جیسے وہ کوئی خلائی مخلوق ہو۔ احمد کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا اس گھر میں رہتے ہوئے، اور ابھی تک وہ بہت سکون سے رہ رہا تھا، یہاں تک کہ آج کی رات آئی جب اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ چھت پر کوئی موجود ہے اور پائل کی آواز سن رہا تھا۔ اصل میں آج بہت گرمی تھی، اس لیے احمد نے اپنی چارپائی باہر صحن میں بچھا لی تھی، اور آج ہی اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، اور وہ ابھی اپنے دل کو تسلی دے رہا تھا کہ یہ اس کا وہم ہے۔ آہستہ آہستہ پائل کی آواز اور قدموں کی آواز اس کے قریب آنا شروع ہو گئی۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ رہا ہے۔ احمد کی پیٹھ سیڑھیوں کی جانب تھی۔ احمد کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ جو کوئی بھی ہے اس سیڑھیوں پر ہی کھڑا اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے ماتھے پر پسینہ سا آ گیا تھا اور رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہی قدم واپس اوپر کی جانب جانے لگے، اور پائل کی آواز بھی مدھم ہوتی جا رہی تھی، اور پھر وہ سب آوازیں تھم گئیں، جیسے جو کوئی بھی آیا تھا وہ واپس چلا گیا ہو۔ احمد کی فضا میں جو ایک بوجھال پن سا محسوس ہونے لگا تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا، اور پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ لیکن یہ ابھی تک شروعات تھی، ابھی تو آگے بہت کچھ ہونا باقی ہے، بہت کچھ دیکھنا باقی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ شارٹ سٹوری پسند آئی ہو تو نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمیں اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ کریں تاکہ ہم اس کا نیکسٹ پارٹ جلد جاری کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔